اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ یہ سورہ محمد کی پہلی 2 آیات ہیں۔ مدنی سورہ ہے۔ جنگوں کا دور شروع ہو چکا ہے، کفر و باطل کا سخت مقابلہ ہے۔ اس سے پہلے 13 سال مکہ کے اندر یہی دعوت دی جاتی رہی۔ نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نازل کیا آہستہ آہستہ کہ کفر و شرک کے اس اندھیرے کے اندر ایمان کی دعوت پھیلاؤ اور سارے باطل عقائد کا رد کرو، اور ان کے مقابلے میں حق عقائد کو پیش کیا گیا۔ مشرکین مکہ انبیاء علیہ السلام کو پکارتے تھے مدد کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے تھے، یا ابراہیم اغثنی، یا اسماعیل اغثنی، یا لات بابا، یا منات بابا، اور اپنے اس عقیدے کے جواز میں دلیل یہ دیتے تھے کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے۔ اس ماحول کے اندر یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت اٹھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پورا قرآن اسی لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی اسی نقطے کے گرد گھومی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جس کو مدد کے لیے پکارا جائے، جس کے واسطے وسیلے ہوں، جس پر توکل اور بھروسہ کیا جائے، اور جس کے نام کی نظر و نیاز کی جائے۔ یہ ساری چیزیں جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہارے آباء و اجداد کرتے آ رہے تھے، یہ بالکل گمراہی ہے، شرک ہے، تمہارے بڑے جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، تم سب جاؤ گے۔ جس جس چیز کی تم بندگی کرتے ہو، یہ تمہاری مورتیاں ہیں، یہ تمہارے مزار ہیں، یہ تمہارے عرس اور میلے ہیں، جس جس کی تم اللہ کے علاوہ بندگی کرتے ہو یا بات مانتے ہو، جس نے اپنی بندگی کروائی ہے یا اس راستے پر چلایا ہے، یہ سارے کے سارے جہنم کے آگ کا ایندھن بنیں گے۔ تم سب جاؤ گے وہاں، اور وہاں جا کے تمہارا آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، اور جو بنیاد ہے آج تمہاری آپس میں دوستیوں کی، یہی چیز تمہاری آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی بن جائے گی، اور ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجو گے، لیکن واپسی نہیں ہے۔ یہ پورا ایک ماحول گرم ہو گیا اس دعوت کی وجہ سے۔ 2 دفعہ ابشار ہجرت کرنا پڑی، پھر مدینہ کی طرف گئے ہیں، اور وہاں جا کے پہلے ہی سال جنگ بدر پیش آئی ہے، پھر جنگ احد۔ تو ایسے ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی ہے، اور بالکل پھر دوبارہ اس دعوت کو گویا تازہ کر دیا کہ بالکل یہی معاملہ ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، کہ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے، نہیں مانا انہوں نے، اور انہوں نے اللہ کے راستے کو روکا ہے، اللہ کا راستہ، توحید کا راستہ، ایمان کا راستہ، فلاح کا راستہ، نجات کا راستہ، اللہ کی بندگی کا راستہ، اللہ کی فرما برداری کا راستہ، اور سارے باطل معبودوں کے رد کا راستہ، کفر بالطاغوت کا راستہ۔ یہ ساری چیزیں جب سامنے آئی ہیں تو 2 گروہ گویا بن گئے۔ ایک اس بات کو ماننے والے، اور پھر اس کو اس کے اندر پھر درجات ہیں، ماننے والوں کے اندر درجات ہیں، کچھ آگے بڑھنے والے ہیں۔ کسی نے صرف مانا ہے، وہ بھی بڑے خوش قسمت ہے، کفر و شرک کو چھوڑ دیا ہے، اور کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے اور توفیق دی اور آگے بڑھے ہیں وہ۔ تو یہ سارے ایک طرف ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جنہوں نے اس کو نہیں مانا ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے نہ ماننے کے بعد اس کی مخالفت کی ہے، کچھ اور آگے بڑھے اس راستے کو روکنے کے لیے، ہر اس بندے کے دشمن بن گئے جنہوں نے اس آواز کو اٹھایا ہے، توحید کی آواز کو، شرک کا رد کیا ہے۔ یہ ساری قوم ہے، ان کے دشمن بن گئے ہیں، انہوں نے اللہ کے راستے کو روکا ہے۔ فرمایا اضل اعمالہم،
اس سے پہلے جو انہوں نے کچھ نیک عمل بھی کیے تھے، وہاں مسافروں کو خیال رکھتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، مسجد الحرام کی خدمت اندازہ لگائیے، وہاں مہمان نوازیاں کرتے تھے، فرمایا ان کے سارے اعمال برباد کر دیے گئے، سب کچھ، کیونکہ شرک ایسی بری چیز ہے، یہ اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ سورہ الانعام کے اندر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم کیا چیز ہو؟ یہ میرے انبیاء، مالک فرماتا ہے یہ ہے، ان کی پہلے خود اللہ نے تعریف کی، ان کے اعمال گنوائے کہ بڑے مضبوط لوگ تھے، بڑے حوصلے والے لوگ تھے، اولو العزم پیغمبر گزرے ہیں، لیکن مسئلہ سمجھو کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال، ان کی ساری تبلیغیں، سارے جہاد، تہجد گزاریاں، سارے نیک اعمال مالک فرماتا ہے میں برباد کر دیتا۔ سورہ زمر میں فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، سارے انبیاء کو یہ بتایا گیا ہے، آپ کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے، آپ آخری ہیں، سب کو یہی بتایا گیا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے شرک کیا تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، عمل ختم ہو جائے گا۔ عمل توحید کے اوپر ہے، ایمان کے اوپر ہے، جب ایمان کے اندر خرابی آ گئی، بنیاد اگر کسی چیز کی کھیڑ دو تو عمارت کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو لازم گرتی ہے۔ تو اس انداز سے بچایا گیا کیونکہ سارے اعمال برباد، اور دوسرے خوش قسمت والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں انہوں نے نہ تعداد کو دیکھا، نہ معاشرے کے رسم و رواج کو دیکھا، نہ کسی کی بڑی پگڑی کا دھیان کیا، نہ کسی کی سرداری کا لحاظ کیا، نہ کسی بادشاہ کے روب میں آئے، کسی سے وہ نہیں ڈرے ہیں، نہ تعداد کو انہوں نے دیکھا، انہوں نے صرف دیکھا تو ایمان کو دیکھا، توحید کو دیکھا، انہوں نے ایمان اختیار کیا اور پھر عمل صالح کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس کے بعد جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے یعنی قرآن، اس کے اوپر وہ دل کی گہرائی سے ایمان لائے۔ کہیں بتایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، اس طرح بتایا سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ایمان لائے، اور جب یہ لوگوں کو سنایا گیا تو مومن مسلمان اس کے اوپر ایمان لائے، پوری طرح یکسو ہو گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کائنات کے مالک کا حکم ہے اور اس کو ماننا ہے، مانو گے تو اللہ انعام دے گا، خوش ہوگا، نہیں مانو گے اللہ سزا دے گا، اس کو معمولی نہ سمجھو۔ اس طرح آج یہی قرآن پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بس صرف پڑھنے کے لیے، ثواب کے لیے، عمل کی تو گویا کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ ان کی مساجد بھری ہوئی ہیں، قرآن پرنٹنگ اتنی زیادہ ہوئی ہے خاص کر ان عربوں کے اندر کہ گنے نہیں جا سکتے، ان کی مساجد کے اندر اتنے قرآن ہیں، پڑھتے بھی ہیں، حفظ بھی کر رہے ہیں، قرأت بھی اچھی کر رہے ہیں، مخرج بھی ٹھیک ہے ان کا، گرامر کی بھی ضرورت ہی نہیں ان کو، عربوں کو، اور اجمی ہیں کتنے ایک ایک گرامر سے واقف ہیں، لیکن اس قرآن کے مطابق ان کا عقیدہ نہیں ہے، توحید نہیں ہے، پہلے صفحے کا انکار ہے۔ بڑے سے بڑے عالم دین، بڑی گرامر جاننے والے، مدرسے چلانے والے، اگر قرآن کے پہلے صفحے کا ان سے ٹیسٹ لیا جائے تو پہلے صفحے کے اوپر یہ فیل ہو جاتی، ان کی عظیم اکثریت ہے کا یہ حال۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد عہد و پیمان ہے کہ مالک تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اتنے بڑے عالم دین ہیں محمود الحسن اور شبیر احمد عثمانی جنہوں نے تفسیر کی، کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو پکارنا، مقبول بندوں کو، خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر ان کو پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ لو جی 0 نمبر، فیل، توحید میں فیل۔ اور کتنے ہمارے سیاسی لیڈر ہیں اور ان کے جتنے بڑے بڑے قائدین ہیں، وہ تو ہر انٹرویو، ہر تقریر ایاک نعبد و ایاک نستعین جیسے ایک مونوگرام کی طرح انہوں نے اس کو استعمال کیا ہوا ہے، اس طرح توہین کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، اللہ کے ساتھ یہ عہد و پیمان، اور پھر کوئی مزار ان کے سامنے آ جائے وہاں جا کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور کوئی جگہ ان کو بتا دی جائے کہ وہاں ہے وہ دروازہ ہے، اس کے اندر سے گزرو گے تو تم جنتی ہو جاؤ گے، اس دروازے کے اندر سے چلے جائیں گے۔ مفتی محمود صاحب حلوہ بانٹتے ہیں آ کر لاہور علی جوہری کی قبر کے اوپر، پروفیسر غفور وہاں جا کے بے ایمان جا کے چادر چڑھاتے ہیں کہ مجھے اگر کامیاب کر دیا تو میں اس طرح یہ روڈوں کو پکا کر دوں گا۔ تو سارے کے سارے ایک سے ایک کٹا مشرک ہے اور اللہ کی کتاب کا انکاری، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑانے والے۔ تو ان کی پوری معیشت اس قرآن کے خلاف ہے، ان کا پورا نظام
انگریزوں کا نظام ہے، کبھی مارشل لا لگاتے ہیں یا دوسرا معاملات ہے، ان کی عدالتیں دیکھو، ہر چیز خالص انگریز کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، اور ایسا لگتا ہے قرآن تو کوئی عمل کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اگر زیادہ سے زیادہ جج صاحب اس کی قسم اٹھا لیں گے اور ملزم کو ہاتھ رکھوائیں گے اس کے اوپر کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھو، خود نہیں ہاتھ رکھیں گے، ڈر لگتا ہے، لیکن مجرموں کو قسمیں اٹھانے کے لیے گویا قرآن رہ گیا ہے، یا دوسرے لوگ ہیں یہ احصال ثواب کرنا ہے، جی جمعرات ہے، 40واں ہے، بس کھانے پینے کے ذریعے ہیں مولویوں کے اور پیروں کے۔ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اس طرح مذاق کیا جا رہا ہے، لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، وہ تو انتظار کرتے تھے، اللہ کی طرف سے جو وحی آتی تھی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے تھے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے اس دور کے مسلمانوں میں اور آج کے مسلمانوں میں۔ آج کے مسلمانوں نے بس پرنٹنگ پر زور دیا ہوا ہے، لائبریریوں سے جا لو جی، بس پڑھنا کوئی نہیں، کتابیں بڑی اکٹھی کی ہوئی ہیں، اور صحابہ کرام اس کو اپنی عملی زندگی میں لاتے تھے۔ انہوں نے لائبریریاں اتنی نہیں بنائی ہوئی تھیں، بلکہ قرآن کی آیات کے اوپر عمل کرتے تھے اور نبی علیہ السلام کی حدیث کے اوپر عمل کرتے تھے۔ اس وجہ سے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ بالکل خواری اور ذلت ان کے ساتھ چمٹ دی گئی، سونے کے پہاڑ ان کے پاس، آئل کے سمندر ان کے پاس، کمانڈو دستے ان کے پاس، ایٹم بم ان کے پاس، لیکن عزت نہیں ہے، ذلت اور خواری ہے، دست بستہ غلام ہے یہودیوں کے، عیسائیوں کے اور ہندوؤں کے۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، جب تک اس چیز کے اوپر ایمان نہ لایا جائے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ یہ قرآن یہ تعویذ گنڈے کے لیے نہیں ہے، یہ فریموں میں لٹکانے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کے لیے ہے، ایمان کے لیے ہے، اور پورا کا پورا ماننا ہے۔ اللہ کا حکم، شہنشاہ کا حکم آئے اور کوئی کہے کہ میں آدھا مانوں گا آدھا نہیں مانوں گا، تمہاری کیا ویلیو ہے اللہ کے نزدیک؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کو نہیں مانتے ہو، بتاؤ کیا اس کی سزا ہوتی ہے؟ شہنشاہ نے حکم سنایا، بتاؤ ایسوں کی پھر کیا سزا ہے؟ یہود و نصارہ کو بھی یہی بتایا گیا تھا، فرمایا دنیا میں ذلت اور آخرت میں شدید عذاب ان کا سزا ہے۔ یہ مالک کی طرف سے اعلان کیا گیا، تو بتایا گیا جو صحیح معنوں میں ایماندار ہیں، عمل صالح کریں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوا یعنی قرآن، اس کے اوپر وہ پوری طرح ایمان لائیں کہ یہ بالکل حق ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بالکل شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ فرمایا کفر عنہم سیئاتہم، ان کی گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، ان کی برائیوں کو جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں ان کو پروردگار عالم درگزر فرمائے گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی اصلاح کرے گا مالک، ان کے معاملات کو سنوارے گا، ان کو اور آگے بڑھائے گا، ان کے اندر نکھار پیدا کرے گا، ان کی شخصیت کے اندر۔ یہ مومن ہوں گے آپس میں محبت کرنے والے، رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والے، آپس میں شیر و شکر ہیں، لیکن کفر و شرک کرنے والوں کے لیے ایسے سخت ہیں، شدہ علی الکفار، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں۔ فرمایا تم مومنوں کو کبھی نہ دیکھو گے کہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ایمان کے معاملے میں اگر وہ کفر و شرک کو ترجیح دیتے ہیں تو کبھی ان سے جگری دوستی اور دلی دوستی نہ کریں گے۔ یہ آپس میں ایک مضبوط سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے۔ اب مالک نے ان دو گروہوں کے ساتھ جو آگے اس زندگی کے بعد معاملہ پیش آنے والا اس کا ایک ذکر کیا ہے اگلی آیات کے اندر، اگلے رکوع کے اندر۔ فرمایا جو افمن کان علی بینہ من ربی، کیا وہ جو اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے پوری طرح اس کو مانتا ہو، کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، کیا یہ ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ ان کا انجام ایک جیسا ہوگا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنائے ہوئے ہے اور اس کے اعمال اس کو خوشنما بنا کر پیش کر دی گئی ہے، اپنے اعمال سے خوش ہے کہ بالکل ٹھیک جا رہا ہے، اس کو ہوش نہیں ہے کہ اس کے عذاب ہونے کیا والا ہے۔ فرمایا جو ایمان لائیں، خالص ایمان لائیں، اپنے عمل سے ثابت کریں اپنے ایمان کو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، ایسے جو اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، ان کی مثال ایسے ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ ان کے لیے ایسی نہریں ہیں، ایسے نتھرے ہوئے پانی، فلٹرڈ واٹر کی ایسی نہریں ہیں کہ ان کے محلات کے نیچے سے ایسی نہریں بہ رہی ہیں کہ، اور ایسے دودھ کی، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایسے دودھ میٹھے سفید دودھ جس میں ذرہ برابر خرابی نہیں آئے گی۔ عام طور پر دودھ ذرا رکھنے سے کچھ اس میں اسمیل پیدا ہو جاتی ہے بعد میں۔ فرمایا وہ جنت کے جو دریا ہوں گے
وہاں بہ رہے ہوں گے مومنوں کے محلات کے پاس، ان کی اس زمین کے اوپر. اس کا مسئلہ یہ ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ بالکل ذرا برابر ان کے ذائقے میں کوئی ذرا برابر تبدیلی نہیں آئے گی. وَنَهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٌ لِّلشَّارِبِينَ، اور ایسے مشروبات ہوں گے، یہاں تو چھوٹے چھوٹے بوتلوں میں بند ہوتے ہیں، وہاں بڑے بڑے دریاؤں کی شکل میں اللہ تعالیٰ چلا دے گا. وہاں یہ مینگو جوس جا رہا ہے، یہ اورنج جوس ہے جی، یہ فلاں انار کا جوس ہے جی، اس طرح دریا کی شکل میں جوس ہوں گے وہاں مومنوں کے لیے. وَأَنْهَارٌ، اور نہریں ہوں گی من اصل مصفہ، شہد کی جو بالکل صاف ہوگا اور ذرا برابر اس میں کوئی یعنی ملاوٹ نہیں ہوگی کسی طرح کی، اس کے بھی دریا بہا دے گا مالک پروردگار عالم. بتائیے جب ان نہروں کا یہ حال ہے. اور فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر طرح کے پھل ان کو وہاں اللہ تعالیٰ، ان کے باغیچے ہوں گے، باغ ہوں گے حد نگاہ تک پھیلے ہوئے، اور ہر وقت ان کے اندر بہار ہوگی، خزاں کبھی نہ آ سکے گی. ہر وقت ہر موسم کے پھل ہر وقت پکے ہوئے، اور بالکل مناسب، نہ کچے نہ زیادہ پکے، یعنی بالکل جس طرح دل کرے ان کو کھانے کو. اور اندازہ لگائیے ٹہنیاں قریب آ جائیں گی، دل کرے تو ان کے جوس سامنے آ جائیں، دل کرے تو کٹے ہوئے سامنے آ جائیں، دل کرے تو خود ہاتھ سے توڑے. بتاؤ ایسی زندگی جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ ہمیشہ کی بہاریں، اور مالک کی رضا، کبھی مالک وہاں ناراض نہیں ہوگا. یہ خطرہ بھی، یہ کھٹکا بھی، اور موت کو موت دے دی جائے گی. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہیں. فرمایا یہ سب کچھ ہے وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور معافی ان کے لیے ہے جو کچھ ان سے قصور ہوئے ہیں. ایمان لانے سے پہلے وہ بھی مالک معاف کر دے گا، اور ایمان لانے کے بعد کتنی کوتاہیاں ان سے ہو گئی ہیں مالک ان کو بھی معاف کرے گا. سارے کی ساری درگزر انہی کے لیے یاد رکھیے جو ایمان لائیں، جو ذرہ برابر اپنے ایمان عقیدے کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ کریں. فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو ایمان لائیں ایسا ایمان لائیں کہ ظلم شرک کی ذرہ برابر اس کے اندر ملاوٹ نہ کریں. یہ ہے صحیح معنوں میں امن و سکون کے اندر ہوں گے، دنیا کے اندر بھی ان کے لیے امن ہے، اور آخرت میں بھی امن ہی امن، سلامتی سلامتی ان کے لیے ہے، اور یہ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہیں. ہدایت یہ ہے، فرمایا ایک طرف تو یہ نظارے ہوں گے، بتائیے جس کے حصے میں یہ کچھ آنے والا ہے، کیا یہ ان کی طرح ہو سکتے ہیں کمن ہوا خالد فی النار، جو ہمیشہ آگ کے اندر رہیں گے. آج کل یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، یہ لاوے ابل رہے ہوتے ہیں، سمندر کی طرح اچھل رہے ہوتے ہیں. اندازہ لگائیے یہ دنیا کی آگ ہے، اس سے 70 گنا بڑی وہ آگ ہوگی، وہ آگ کا سمندر ہوگا. اس کے علاوہ خون اور پیپ کی وادیاں ہوں گی جس کے اندر ان کو گھسیٹا جائے گا. اور جرم کیا تھا؟ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے تھے، یا ابراہیم اغثنی، یا لات بابا، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث المدد. ان کے وسیلے سے دعائیں کہتے ہیں قبول ہوتی ہیں. کوئی چادریں چڑھا رہا ہے، کوئی عرس اور میلے کر رہا ہے، کوئی امام دامن باندھے ہوئے ہے، کوئی تعویذ گھنٹے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی جمہوریت کے مشرکانہ اس ذلت کے اندر سب کچھ کر رہے ہیں. ان سب کے ساتھ چاہے بڑے بڑے افسر ہوں، بڑے بڑے چیف جسٹس ہوں، وزیر اعظم ہوں، صدر ہوں، جو بھی ہوں، ان سب جو بھی ایمان کے اندر شرک کرے گا اللہ کے بندو، کتنی آج ان کے حکم چلتے ہیں، کتنی فوجیں ان کے انڈر ہیں، اور کتنے وسائل اور کتنے ملکوں کے یہ مالک ہیں، بادشاہ ہیں. ان کے ویلاز دیکھو، ان کے پیلس دیکھو، عقل حیران ہو جاتی ہے. لیکن یہ صرف یہ ظاہر نہ دیکھنا، آگے بھی دیکھنا ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے جو بھی ایمان نہیں لائے گا. اور دوسری طرف اگر کوئی غریب ہے، مسکین ہے، پریشانیوں میں ہے، اس کے ساتھ مالک نے کیا کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بیان ہوتی ہیں. فرمایا جو ہمیشہ کی آگ میں رہے گا، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور ایسا گرم پانی ان کو پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا. گرم پانی حمیم کہا گیا. اور عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حمیم وہ ہے پانی جس طرح دنیا میں تانبا ہے، اس کو اگر گرم کیا جائے، یہ لوہا یا تانبا جب یہ گرم ہونے کے بعد یہ ابلتا ہے، پانی بن جاتا ہے. یہ کبھی اسٹیل ملوں میں جا کر دیکھو. اور جس طرح ڈائیاں ہوتی ہیں جن کے اندر یہ ابلا ہوا یہ لوہا ڈالتے ہیں یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں، اندازہ لگائیں یہ ان کے منہ کے اندر ڈالا جائے گا، اور ان کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا، ان کی آنتوں کو کاٹتا ہوا، ان کی جلد کو کاٹتا ہوا، پگھلاتا ہوا یہ نیچے گرا، اور پھر فوراً جلد دوبارہ بنا دی جائے گی. ایک لمحے کے لیے بھی ان کو سکون کا موقع نہیں دیا جائے گا. اللہ کے بندو، اس دین کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ مذاق نہیں ہے، یہ صرف جمعے کا معاملہ نہیں ہے، یا
مہینے کے بعد کوئی ایک پروگرام کر، یہ ہر وقت ہر روز آپ کا معاملہ ہے دین کو نمبر 1 آپ نے رکھنا ہے۔ ہر روز 4 باتیں جو مالک فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ انسان خسارے میں ہے، یہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا ہے جب تک یہ 4 باتیں اس کے اندر نہ آئیں۔ پہلی بات ایمان تو خالص کرنا پڑے گا، اگر ایمان کے اندر خرابی ہے پھر تو ہمیشہ رہو گے، اور اگر ایمان درست کر لیا ہے تو اس کے بعد 3 باتیں ابھی اور ہیں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے۔ فرمایا پھر عمل صالح ہیں، جتنے عمل صالح آپ نے کرنے ہیں، وتواصوا بالحق کرنی ہے، حق بات کی دعوت دینی ہے، یہ ایک ہمدردی کے تحت، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کا، کفر و شرک پھیلا ہوا ہے، اور سارے یہ جتنے ہیں مسلک بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، یہ دین کے روپ میں آئے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دینداری کر رہے ہیں۔ ان کا فریب کون چاک کرے گا؟ عوام کو کون بتائے گا کہ یہ رہنما نہیں، یہ ٹھگ ہیں، یہ امام تو کیا، یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا یہ اللہ کی غیرت کو للکارنا، ان کو اپنا لیڈر ماننا، ان کو ووٹیں دینا، یہ اللہ کے غضب کو نازل کرنے والا معاملہ ہے۔ اس لیے توحید کی دعوت دینی ہے، جہاں ہو سکے ایک دل کے اندر شوق، باہر نکلو اللہ کے بندو، یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ امتحان کی زندگی ہے۔ اس کو بہت سوچ سمجھ کے آپس میں مشورے کے ساتھ دین کی دعوت کیسے دیں، کہاں دیں، جہاں کہیں خیر بلائی دیکھیں وہاں ان کو کوئی بھی ہمارا پروگرام رکھو، ان کو ادھر بلاؤ، ایک ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ آسان کام نہیں ہے، اس راستے میں پریشانیاں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، وتواصوا بالصبر، صبر کے ساتھ جمے رہنا، کام نہیں چھوڑنا، کام یہی کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں۔ صحیح معنوں میں اگر خیر خواہ ہیں آپ، اپنے اہل و عیال کے خیر خواہ ہیں، اور اپنی قوم کے اور اپنی انسانوں کے اگر خیر خواہ ہے تو یہ کام کرنے کا ہے، اور یہ پھیلانا، یہ بات عام کرنا۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی، لیکن ہمیں صرف تھوڑا سی کوشش کرنی ہے، 2 بٹن دبانے، کس طرح کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پھیلائے، دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو ہمارا ساتھی بنائے، تاکہ وہ اس بات کو ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے آگے پھیلانے والے بنے۔ جتنے یہ وسائل ہیں ان کو استعمال کرنا ہے، اپنی جان لگانی ہے، اپنا وقت لگانا ہے، اپنا مال لگانا ہے، اور سارا کا سارا یقین کرو آپ کو واپس کر دیا جائے گا۔ ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف نہیں رکھے گا، ایک فلس بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف نہیں رکھے گا، وہ جو کچھ آپ نے اپنے لیے کیا ہے اللہ واپس کرے گا، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ یہ ایک موقع ہے، زندگی کا موقع ہے۔ کتنے ہم میں لوگ رہتے تھے، دیکھیں آج ہم میں موجود نہیں ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن یہ موقع ایک دفعہ ہاتھ سے نکل گیا، دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔